السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آج کے اس پروگرام میں جو کہ مختصر سا ہے، ہم اپنے مخصوص مہمانان گرامی قدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور برکت دے، اور ہمیں مہمانان گرامی قدر سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، میں گزارش کروں گا ثانیہ عالیہ کے طالب علم محمد شارع سے کہ وہ قرآن کریم کی چند آیات سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و دیگر سامعین، آج کی یہ محفل جن مہمانان گرامی قدر کے لیے سجی ہے، یقیناً وہ ان کا آنا ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی موقع ہے، اور ان کی شخصیات اہل علم کے درمیان معروف اور مشہور ہیں۔ آپ کے طلباء، آپ سے استفادہ کرنے والے کثیر تعداد میں ہند و بیرون ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے جناب مولانا ڈاکٹر محمد اقبال بسکوہری نملی صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کے ایک معزز اور محترم اور معروف استاذ ہیں، اور ساتھ میں مولانا راحت اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ، آپ بھی جامعہ محمدیہ کے استاذ ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کے لیے مختصر تعارف، آپ کی علمی و دعوتی و میدانی جو بھی آپ کی شخصیات کے پہلو ہیں، ان کے متعلق میں صدر محترم مولانا ابو عبداللہ محمد رحمانی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی قدر کا تعارف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ہمارے لیے اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے تمام ذمہ داران، جامعہ اسلامیہ سنابل کے تمام اساتذہ، ذمہ داران اور طلباء، سب کے لیے مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ملک کی معروف تعلیمی درسگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے دو اہم مدرسین اور اہم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا
ان کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد یہ موقع ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم ان سے استفادہ کریں اور ان کے نصیحتی کلمات سے نصیحت پکڑیں۔ دو شخصیات جو یہاں پر موجود ہیں، ان میں ایک ڈاکٹر اقبال احمد محمد اسحاق رحمانی بسکوہری حفظہ اللہ ہیں، جن کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے استاذ بھی ہیں، جن کی ولادت 1956 عیسوی میں ہوئی بسکوہر کے قریب ایک گاؤں میں، اور گاؤں کے مدرسہ محمدیہ سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی، اور 1969 میں جامعہ رحمانیہ بنارس میں تیسری جماعت میں داخلہ لے کر کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ 1977 میں جامعہ سلفیہ سے سند فضیلت حاصل کی، اور 1979 میں کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا۔ اور میں اس بات کی صراحت کر دوں، اس سے پہلے بھی بعض مہمانوں کی موجودگی میں اس بات کی صراحت آ چکی ہے کہ 1979 جو ان کی داخلے کی تاریخ ہے یا سن ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، اس سال میری عمر صرف 1 سال تھی۔ 1978 کی میری پیدائش ہے۔ اس ناحیے سے دکتور اقبال صاحب بھی اور مولانا راحت اللہ فاروقی صاحب بھی، یہ دونوں آدمی میرے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ میرے استاذ کے درجے میں ہیں، اور ہمارے طلبہ کے لیے یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے کہ ان سے ہم علمی استفادہ کرتے رہیں۔ تو 1979 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الحدیث الشریف میں ان کا داخلہ ہوا، 1982 میں کلیت الحدیث سے فراغت ہوئی، اور 1987 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ماجسٹیر کی ڈگری یعنی ایم اے کی ڈگری انہوں نے حاصل کی۔ 1987 ہی سے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے منسلک رہے، اور آج بھی وہاں تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دوران تدریس انہوں نے اپنے طالب علمی کے دور کو باقی رکھا اور محنت و جستجو کرتے رہے، اور دوران تدریس لکھنؤ یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹورا یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اور ان کے سلسلے میں ایک اہم چیز جس کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے رسالے کے مشرف عالم اسلام کے معروف عالم دین بقیت السلف، اور موجودہ دور میں جن کو جرح و تعدیل کا امام کہا جا سکتا ہے، وہ اس وقت سخت علالت سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو شفایابی عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ ان کے مشرف تھے، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے اس دور میں بھی ڈاکٹر صاحب محترم جامعہ سلفیہ میں موجود تھے جب شیخ ربیع حفظہ اللہ نے جامعہ سلفیہ میں رہ کر کے اپنی تدریسی خدمات انجام دی تھی، اور یہ جامعہ سلفیہ کا سنہری دور تھا جب انہوں نے وہاں کے نصاب تعلیم پر اور بالخصوص عقیدے کی کتابوں پر بھرپور کام کیا، خدمات انجام دی۔ ڈاکٹر بسکوہری حفظہ اللہ کو ان سے وہاں پر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن ان سے استفادہ کرتے رہے، ان کے تجربات سے بھرپور فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ عربی اور اردو زبان میں ان کی بے شمار تالیفات موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 30 کے قریب پہنچتی ہے۔ عربی زبان میں بالخصوص علوم حدیث پر، اور اردو زبان میں بھی بالخصوص علوم حدیث پر، جرح و تعدیل پر، تحفظ سنت پر، اور سنت رسول کی تاریخ پر، محدثین کی خدمات کی تاریخ پر، اس طرح کی بے شمار مفید تالیفات ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ کی موجود ہیں، جن کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس پر استقامت عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ ہم جیسے طلبہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے دوسرے مہمان گرامی جو ہیں ابو انس راحت اللہ فاروقی مدنی حفظہ اللہ، ان کا تعلق بہت گہرے علمی خانوادے سے ہے۔ یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ان کی فراغت ہے، اور یہ بھی 1959 میں پریوا نارائن پور میں ان کی ولادت ہوئی، اور وہیں کے رہنے والے ہیں۔ مدرسہ مدینۃ العلوم پریوا نارائن پور سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ مدرسہ رحمانیہ یا جامعہ رحمانیہ بنارس سے اس کے بعد کی تعلیم، اور اس کے بعد مدرسہ یا جامعہ عالیہ عربیہ
موناد بھنجن سے انہوں نے فراغت حاصل کی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الدعوہ اصول الدین سے فراغت حاصل کی، اور 1983 سے جب میری عمر صرف 5 سال تھی اس وقت سے یہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا خانوادہ بڑا علمی خانوادہ رہا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور شاہ اسماعیل سے ان کے اسلاف کا یا خاندان کے بزرگوں کا گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کے نانا محمد ایوب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب جو شیخ الکل فی الکل تھے اور ہندوستان میں علم حدیث اور سلف صالحین کے منہج اور ان کی تعلیم کی ترویج میں سب سے بنیادی اور سب سے مضبوط کڑی رکھتے ہیں، میاں صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا محمد ایوب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، یعنی وہ ان کے شاگرد تھے، اور نانا کے پردادا حاجی احسان اللہ صاحب شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور انہی کے ذریعے انہوں نے شرک و بدعات کو چھوڑ کر کے توحید کو اپنایا تھا۔ تو یہ خانوادہ بڑا گہرا علمی خانوادہ ہے۔ ان کے چچا محمد اکبر فاروقی صاحب جامعہ رحمانیہ دہلی سے فارغ التحصیل تھے، اور مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی جن کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کا سلسلہ آج بھی عرب دنیا کے اندر موجود ہے، اور عرب دنیا میں مدارس اسلامیہ کا جال ان کے شاگردوں میں سے قرعاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا، خاص کر کے تعلیم نسواں پر بہت گہرا کام کیا، مضبوط کام کیا، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ عبداللہ قرعاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد تھے، ان کی بھی بہت ساری تالیفات ہیں جن کی تعداد تقریباً 15 سے زائد پہنچتی ہے، اور بالخصوص شیعیت پر، رافضیت پر بھی ان کی ایک تالیف ہے۔ رافضیت والی تالیف کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلبہ منہج سلف کو سمجھ سکیں۔ بنیادی طور سے منہج سلف کو ہندوستان کی فضا میں سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچا ہے وہ یا تو رافضیت ہے، یا رافضیت سے متاثر وہ تحریکیں یا وہ شخصیات یا وہ تنظیمیں جو چاہے جماعت اسلامی کے نام سے ہوں یا دوسرے ناموں سے، جو ان سے متاثر ہو کر کے ہندوستان میں رہیں یا بر صغیر میں زندگی گزاری، ان لوگوں کی شخصیتوں نے صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام کے منہج کی توہین اور اس طرح کی جو چیزیں اور حرکتیں کی ہیں، اس سے منہج سلف اور خالص اسلام کو، اسلام کی صاف و شفاف تعبیر کو جتنا نقصان پہنچا ہے ماضی میں اور اب بھی پہنچ رہا ہے، میں برجستہ یہ بات کہنے کا قائل ہوں کہ یہ آستین کے سانپ ہیں جو دوست بن کر کے ہمارے دلوں میں داخل ہو کر کے ہمارے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں۔ تو شیعیت اور رافضیت پر ان کی فکر شیعہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اور میں اس موقع سے مجھ کو یاد آ گیا، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعے مقالات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموعہ ہے، میں نے ایک سفر نامہ تھا ایران کا، ہندوستان سے یا دلی سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس میں میرٹھ کے ایک صاحب تھے جنہوں نے صحیح بخاری کی صحت پر اور صحیح بخاری کے اوپر غلط انداز کی تعبیرات پیش کر کے صحیح بخاری کے اوپر تنقیدیں کی ہیں۔ انہی کا ایک بیٹا دہلی میں یہاں رہتا تھا، ندوہ سے فراغت ہوئی، اس نے سفر نامے ایران کے نام سے ایک مقالہ لکھا۔ اس مقالے کے رد میں نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ گزارش کی کہ میں اس کا جواب لکھنا چاہتا ہوں، لہذا انہوں نے اجازت دی، اور وہ مقالہ 2 قسطوں میں، یہ تشیع زدہ افکار آخر ایران ہی کا سفر کیوں، اس پر 2 قسطوں پر مشتمل وہ مقالہ لکھا گیا، جو اس مضمون کا جواب تھا۔ مئی 2011 کی بات ہے۔ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قسطوں پر تعلیقات چڑھائیں، ادارتی نوٹ چڑھایا۔ پہلی قسط پر لمبا چوڑا ادارتی نوٹ تھا، مئی 2011 سے پہلے یعنی اپریل 2011 کی قسط پر، ہمارے طلبہ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری قسط پر جو نوٹ انہوں نے چڑھایا ہے وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، مختصر نوٹ ہے۔ اس میں انہوں نے ادارتی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ عزیزم محمد رحمانی نے جو موضوع اپنے لیے پسند کیا ہے وہ کانٹوں بھرا تاج ہے،
جو مخفی طاقتیں اہل سنت والجماعت کے دیدہ دروں کے خلاف کام کر رہی ہیں، ان کا ایک بہت بڑا طاغوتی جال ہے۔ اسی جال میں پھنسا کر کے کتاب التوحید کے مترجم اسماعیل راجی فاروقی، حافظ احسان الہی ظہیر سب کو قتل کر دیا گیا، اور جو بھی ان کی زد میں آیا اور جس نے بھی ان کے راز کو فاش کیا ان کو تسلسل کے ساتھ ان کے دجالی جال میں پھنسایا گیا۔ اللہ تعالیٰ عزیزم محمد رحمانی کو اپنی رحمت و مہربانی سے ان لوگوں کی سازش سے محفوظ رکھے اور ان سے اپنے دین کی واضح اور بے لاغ خدمت لے اور ان کی ان باطن قوتوں سے حفاظت فرمائے۔ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے پوری ایمانداری سے دین خالص کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ادارتی نوٹ تھا۔ ادارتی نوٹ اگرچہ مختصر ہے، لیکن سازشوں کی جانب جو اشارہ کیا گیا ہے، ہمارے طلبہ کو ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے منہج سلف سے محبت کی بنیاد پر اور ہر اس فکر کی تردید کی بنیاد پر جو فکر قرآن و سنت کی تردید کے لیے تیار کی گئی اور قرآن و سنت کی جڑوں کو کمزور کرتی ہے، اس کے لیے ہمارے طلبہ کو بالکل ننگی تلوار بن کر کے کھڑا ہونا ہے، رب کائنات پر اعتماد اور توکل کر کے اس مشن کو لے کر کے آگے چلنا ہے۔ جماعت اہل حدیث کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو معمولی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے یہاں یا اس کی بعض شخصیات کے یہاں بعض اداروں میں صلح کلی کی پالیسی، مصلحت کے نام پر ایک دوسرے کی رعایت کی پالیسی، یہاں تک کہ علمی بنیادوں پر بھی ایک دوسرے کی تردید چھوڑ دینے کی پالیسی، یہ جو پالیسیاں جنم لے رہی ہیں یہ حقیقت میں ہمارے لیے زہر کے مانند ہیں۔ ہم کو اگر قرآن و سنت کے مشن کو، منہج صحابہ کے مشن کو زندہ رکھنا ہے تو جہاں امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینا ہے، وہیں نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مبارک مجلس اس وجہ سے بھی بڑی مبارک ہے کہ دو علمی شخصیات ہیں، اور اس وجہ سے بھی بڑی مبارک ہے کہ ان دونوں شخصیات میں سے ایک کا تعلق بلکہ دونوں کا تعلق عالم اسلام کے امام اور جرح و تعدیل کے ماہر علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ سے بھی گہرا ہے، اور میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے وہ ہم سبق ساتھی بھی رہے ہیں، اور رب کائنات کے فضل و کرم سے اس ادارے کی اینٹ رکھنے میں، اس کی تاسیس میں سب سے پہلا تعاون جس شخصیت نے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر رکھا تھا وہ شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ تھے، اور اس کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا پورا سلسلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے طلبہ اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو نہ سمجھ سکے، ان کی شکر گزاری ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں یہ ناشکری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کھانے کا وقت ہے، میں طویل وقت میں نے لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن مہمان گرامی قدر سے ہم ان کے تاثرات ضرور سنیں گے تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اقبال بسکوہری صاحب حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور صرف طلبہ کو نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کو بھی اپنے پند و نصائح سے نوازیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کو ذخیرِ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں آپ کا بھائی اقبال احمد محمد اسحاق بسکوہری ہوں۔ ابھی آپ نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے میرے نسبت میں نملی کا لفظ ذکر کیا ہے۔
میرے گاؤں کا نام چیونٹی ہوا ہے۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گاؤں جہاں چیونٹیاں رہتی ہیں، ہو سکتا ہے وہی بات رہی ہو، لیکن میں نملی کیوں بنا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جامعہ سلفیہ میں جب آپ کے اس ادارے کے مؤسس حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، تو ہم جیسے بچوں سے بڑے ہی گہرے، بڑے ہی ایسے تعلقات تھے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد ہونے کے باوجود دوستانہ تعلقات تھے۔ ایک دن مولانا نے کہا کہ کیا چیونٹی ہوا کرتے ہو، تم انملی ہو۔ اسی دن سے میں نے انملی لکھنا شروع کر دیا، اور جب ہمارے گاؤں کے سارے لڑکے جن کی بڑی تعداد تھی جو جامعہ سلفیہ وغیرہ میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی انملی لکھنا چھوڑ دیا، تو ہم نے اپنی نسبت بسکوہر ایک قصبے کے جانب کر لیا، اس لیے کہ وہ قصبہ اہل علم کا مرکز تھا، اور ہمارے گاؤں کا، ہمارے گھرانے کا اس قصبے سے بہت گہرا تعلق تھا، یعنی وہاں کے علماء سے، مولانا عبدالغفور صاحب بسکوہری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ اور جو وہاں کے بڑے بڑے اہل علم اس وقت موجود تھے۔ تو چونکہ ہماری تعلیم بسکوہر بازار ہی میں زیادہ تر ہوئی ہے، اس لیے میں نے اپنی نسبت بدل لیا، یہ لوگ نمنی رہ گئے، میں بسکوہری ہو گیا۔ تو خیر، یہ تو ایک آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ ذکر میں نے کر دیا، اور ظاہر بات ہے کہ مولانا ہی کا اصل میں یہ دیا ہوا خطاب ہے میرے لیے، جو خطاب یقیناً بہت پسندیدہ تھا، لیکن اب کوئی فرق نہیں رہ جاتا تھا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ پروگرام ایسا منظم ہوگا، اور جس کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ میں آپ سے کیا کہوں، کیونکہ مجھ سے جو بات بتائی گئی تھی کہ 10-12 منٹ آپ کو بچوں کو نصیحت کرنا ہے، تو بچوں کو نصیحت کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بزرگوں کے سامنے کھڑا ہونا یہ ذرا بہت مشکل لگتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، میں ویسے ہی ایک استاد ہوں جیسے آپ کے سارے اساتذہ کرام ہیں، ان سے زیادہ بہتر اور ان سے زیادہ اچھی باتیں، اچھی تربیت، اچھی نصیحت دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی آ جائے۔ لہذا آپ کو تو سب سے پہلے ان کی قدردانی کرنی چاہیے جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، یہی آپ کے اوپر علم کا تاج رکھتے ہیں، یہی آپ کی تربیت کرتے ہیں، یہی آپ کو بڑے سے بڑا عالم بناتے ہیں، یہی آپ کو نامور بناتے ہیں۔ لہذا آنے جانے والے یہ مسافر جو آتے جاتے رہتے ہیں اور جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں مل جائیں، کچھ ان کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے، اس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ سارے قیمتی ہیرے آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو آپ کے سامنے جگمگا رہے ہیں،
کاش کہ آپ اس جگمگاہٹ سے فائدہ اٹھاتے۔ جب آپ ان کی ہدایتوں سے، ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے تبھی آپ کامیاب طالب علم بنیں گے اور تبھی آپ ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک علم کی فضیلت کی بات ہے، جہاں تک اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، یہ تو آپ ہو سکتا ہے کہ کہنے والے سے زیادہ بہتر کہہ سکیں۔ آپ تو تقریریں کرتے ہیں، انجمن میں مشق کرتے ہیں، تو اس میں علم کے اوپر آپ تقریریں کرتے ہیں اور بہت پیاری پیاری فضیلتیں اس کی بیان کرتے ہیں، اور وہ فضیلتیں ہیں بھی، اور وہ فضیلتیں جو دی گئی ہیں وہ دراصل ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہیں۔ آج دنیا ہم لوگوں کو جاہل سمجھتی ہے، ہم لوگ ان کے نگاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اور وہ جب اپنے پروگرام کے حساب سے جب درجہ بندی کرتے ہیں کہ تعلیم یافتہ کون سے لوگ ہیں، تو یہ جتنے علماء کرام ہیں جن کے پاس وہ علم ہے جو دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں سے چھانٹ دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے لیکن ان کی نگاہ میں میں جاہل ہوں، میرا نام نہیں ہوگا ان کی لسٹ میں کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، آپ کا بھی نام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے کیا بشارت دی ہے؟ آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس انسان سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو علم دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ علم دین کی سمجھ یہ اتنی قیمتی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اور یہ بشارت ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم کو ایک بڑا عالم بننا چاہیے، ہم کو عالم دین بننا چاہیے۔ اور یہ جو دنیا اپنے اپنے حساب سے ہمارے اوپر فیصلے کرتی ہے اور جو ہم کو ٹائٹل دیتی ہے، یقیناً اس ٹائٹل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو ٹائٹل اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، وہ ٹائٹل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے اس ادارے میں، یا آپ جیسے لوگوں کو، جن طلباء کو اللہ رب العالمین مختلف اداروں میں پہنچا دیتا ہے، کسی کا مکان کہیں ہے، کسی کا مکان کہیں ہے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مغربی بنگال سے آئے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جنوب سے آئے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مشرق اور شمال سے آئے ہوں گے۔ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ لے کر آیا ہے۔ کیوں لے کر آیا ہے؟ اس لیے لے کر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے تو ہم کو اللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اب ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ایڑی سے چوٹی تک کی پوری طاقت خرچ کر دیں۔ ہم کو جو چھٹیاں ملتی ہیں میرے بھائیوں، یہ چھٹیاں جس کو ہم لوگ سونے میں، آپس میں بات چیت کرنے میں، ادھر سے ادھر ٹہلنے اور گھومنے میں جو ضائع کرتے ہیں، یہ بہت بڑی قیمتی وقت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو گویا کہ ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ جو نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ تم کو کیا حاصل کرنا ہے، لہذا
ہم کو اور آپ کو کیا حاصل کرنا ہے؟ وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھلائی چاہتے ہوئے اور ہمارے لیے آگے کے راستے طے کر رہا ہے۔ من سلک طریقا فی العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی قدم اٹھاتا ہے اپنے گھر سے، چاہے بنگال سے اٹھائے، چاہے جنوب سے اٹھائے، شمال سے اٹھائے، اس آدمی کا قدم جو اٹھ رہا ہے اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے، اس خیر کے طلب کرنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اللہ رب العالمین اس طالب علم کے لیے جنت کے راستے آسان کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو محتاج ہیں، اور ہم اس میں پڑھیں گے تو لوگ ہم کو کہیں گے کہ وہ چٹائی والے لوگ ہیں، ان کے یہاں کیا ملتا ہے، وہ تو جو ہے تھوڑی سی تنخواہ پاتے ہیں، چنا دنیا بھر کی باتیں لوگ کہہ کر کے منسوب کرتے ہیں ہم لوگوں کی جانب، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو 10-5% جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کی، یہ بھی اس کو چھوڑ دیں، اور جب یہ تعلیم ختم ہو جائے گی اس دنیا سے تو گمراہی اور ضلالت کے علاوہ یہاں کچھ نہیں باقی بچے گی۔ جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ جنت کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک کوڑے کی جگہ اگر کسی کو مل جائے تو اس کائنات کی جیسے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی قیمت ہے، ساری قیمت کو اکٹھا کر لو، اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات جو کچھ روپے پیسے ہیں سب کو اکٹھا کر لو تو اس کوڑے کے ایک ذرہ کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو تم لوگ کما کر کے اپنی تجوریاں بھر لو، سب کچھ کر لو، لیکن جنت کی بو بھی تم کو نہ ملے تو تم کتنے خسارے میں ہو، اور ہم تو اتنے بڑے فائدے میں ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا رب اس جنت میں داخل کرنے کا طریقہ سجا رہا ہے کہ آؤ اے جو ہے سنابل میں پڑھنے والے، آؤ اے جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والے، آؤ اے منصورہ میں مالیگاؤں میں پڑھنے والے، آؤ اے دیگر ادارے جو موجود ہیں یہاں جس میں تم تعلیم حاصل کرتے ہو، آؤ تمہارا استقبال ہو رہا ہے جنت میں۔ اب اس راستے کو اگر ہم بھلائیں اور اس کو حاصل کرنے میں ہم کوتاہی کریں تو یقیناً یہ تو اللہ رب العالمین کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ لہذا ہم میں سے ہر بچے کو طے کر لینا چاہیے کہ میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کروں گا، میں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں بغیر کہے ہوئے، بغیر دیے ہوئے، بغیر کچھ جو ہے بتائے ہوئے اپنے من سے چھوٹے چھوٹے مضامین صفحہ 1 صفحہ آدھا صفحہ لے جا کر کے دکھاؤں گا، چیک کروں گا۔ ہماری باری نہیں ہے انجمن میں، صحافت میں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جا کے جو ہے اپنا فلاں استاد سے دوستی کر لوں گا اور ان کو دکھاؤں گا، اور ان سے جو اس کے لائق، جو جس علم کے لائق ہے اس علم کو ان سے جا کر کے حاصل کروں گا، ان سے پوچھوں گا، ان کے پیچھے لگا رہوں گا۔ تو جب یہ آپ اپنا طریقہ بنا لیں، اپنا جوش جذبہ بنا لیں تو یقیناً آپ نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی بہت قدردانی کی، اور جب اللہ رب العالمین کی قدردانی، اس کی نعمت کی قدردانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جتنے اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ کا شکریہ کیا ہے؟ رات و دن سوچے رہو نہ پڑھو، یہ اللہ کا شکریہ ہوگا؟ یہ خیر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا کہ جب محنت سے دل لگا کر پڑھتے رہو گے تب وہ خیر جو ہے آپ کو ملے گی، تب گویا کہ آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔
اور جب اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اس خیر کے حاصل کرنے میں لگے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی ہمیشہ پھر مدد فرمائے گا۔ لہذا حدیثیں آپ پڑھتے ہیں، ذرا اس پر توجہ دیجئے، ان حدیثوں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر عمل نہیں ہے تو یہ جو خیر ہے یہ خیر بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس خیر کا سارا نتیجہ وہی ہے کہ جب آپ کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کا ذوق و شوق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ لہذا جو علم حاصل کرتے ہیں اس علم کے مطابق حاصل کرنا، اس علم کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کی یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم جس حدیث کو آج پڑھیں گے سبق میں، اگر وہ عمل کرنے کے لائق ہے کہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، جب آپ اس سبق کو پڑھ کر کے کلاس سے جائیں تو اسی وقت سے اس پر عمل کر دیں، اپنے ساتھی سے ملے۔ اگر عادت نہیں ہے اب عادت بنائیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کوئی حدیث پڑھی جس میں یہ ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں تو اس میں صلح کرا دو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دو ساتھی جو ہے آپس میں نہیں بنتی ہے، تو آپ کیا کریں؟ جا کر کے صلح کرا دیں۔ آپ کو یہ حدیث یاد ہو جائے گی۔ ہمارے اسلاف نے یہی بتایا ہے کہ حدیثیں ہم لوگ کیسے یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے اساتذہ سے اور عمل کر لیتے تھے، اور اساتذہ بتاتے تھے کہ اس حدیث کو یاد کرنا ہے اس پر عمل کر لو، تو عمل کر لو گے تو حدیث آٹومیٹک یاد ہو جائے گی۔ تو کتنا آسان سا طریقہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ دو اہم نقطے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اس کو اپنایا تو یقیناً آپ کامیاب اور کامرہ ہو جائیں گے، اور نہیں اپنایا تو اس کا جو نتیجہ ہے، فائنل نتیجہ، وہ نتیجہ، وہ روایت جو آپ بار بار سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس میں جو اللہ رب العالمین کے ہاں جو سوالات ہیں جس کا جواب دیے بغیر آدمی آگے بڑھ نہیں سکتا، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا جس کو اس نے علم کی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ علم جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، تو اس علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دے دو، تب آگے جانے کی اجازت ہے، نہیں تو ابھی جنت جہنم کا مسئلہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو کس چیز کا مسئلہ آئے گا؟ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے اس سوال کی جواب کی تیاری نہیں کی یہاں پر، اور اپنے اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا ادھر ادھر کھیل کود میں، اور اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو یہاں بیٹھ کر دھوکہ دے۔ ماں باپ وہاں سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ماشاء اللہ جو ہے علم حاصل کر رہا ہے، وہ آئے گا تو جو ہے ہمارا بیٹا واعظ نصیحت کرے گا، لوگوں کو ہدایت دے گا، ہمارے لیے دعائیں کرے گا، اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں کرے گا، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کرے گا۔ اور وہاں کیا پتہ چلا کہ آپ جمنا کے کنارے گھوم رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ لوگ گھوم رہے ہیں، ایک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو لوگ اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کتنے لوگ اس میں ایسے اچھے اچھے بچے ہوں گے جو کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ لہذا میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، میرے خیال سے جو وقت بتایا گیا تھا وہ ہو گیا ہوگا 10-12 منٹ، تو میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے میں ایک بھائی کی حیثیت سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے، اپنے اساتذہ کی قدر کیجیے، اپنے ادارے کی قدر کیجیے۔ ادارے کی اچھائی بچوں کی اچھائی سے ہوتے ہیں۔ آپ اچھے ہیں تو آپ کا ادارہ اچھے ہیں،
آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ کا ادارہ اچھا نہیں ہے کتنا بھی کہتے رہیے. تو اپنے ادارے کو کیسے اچھا بنایا جاتا ہے؟ یہی اپنی کارکردگی سے بنایا جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا ادارہ اچھا ہو؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا. تو جب سب چاہتے ہیں اچھا ہو تو سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے سے پڑھنا چاہیے، ہے نا. اپنے والدین کو بھی خوش کیجئے، اساتذہ کو بھی خوش کیجئے، اور اپنا اللہ رب العالمین نے جو کچھ آپ کے لیے بشارت دی ہے اس کو حاصل کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے جھولی کو علم اور عمل صالح سے اللہ تعالی بھر دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حدیث پاک پر اور قرآن کریم کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے اور آپ کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو رب العالمین معاف فرما دے. رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. ڈاکٹر صاحب کے بعد میں گزارش کروں گا مہمان گرامی قدر جناب مولانا راحت اللہ فاروقی حفظہ اللہ سے کہ آپ بھی اپنے پند و نصائح سے ہم تمام کو نوازیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. محترم اساتذہ کرام اور عزیزم محمد رحمانی مدیر جامعہ سنابل اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جامعہ کے جو اصل مؤسس تھے محترم کے والد محترم، ان سے میرا بڑا تعلق تھا، اور 1971 میں وہ جامعہ سلفیہ میں استاد تھے اور 72 میں، اور سامان لے کر جانا ہوتا تھا اس لیے کہ ان کے بھتیجے اور بھانجے میرے کلاس فیلو تھے. بڑا تعلق مولانا سے تھا. پھر میں صرف 1 سال کے لیے مونود بھنجن گیا اور 73 میں پھر واپس آ گیا. یہیں سے میری فراغت ہوئی 1978 میں، اور 78 میں مدینہ گیا. جب میں مدینہ گیا تو مولانا رحمانی رحمہ اللہ کے ساتھ 25 دن تک میرا سفر رہا، جدہ اور مکہ اور طائف میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ، کہ ہاں ٹھہرتے تھے تمام چیز. اور وہیں پر انہوں نے بہت سے جو پروگرام بنایا تھا تو اسی وقت تک بنایا تھا. ایک واقعہ بیان کر کے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسی درمیان محمد بن ابراہیم القوت تھے اور یہ مدیر تھے سون الدعوہ کے. تو انہوں نے ایک کتاب دی مولانا کو، مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو. کہا کہ مولانا کسی نے ترجمہ کیا ہے جماعت اسلامی کا، اور اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، عقیدے سے متعلق ہے. تو مولانا رات بھر میں اس کو دیکھ لیا اور جو تصحیح کرنی تھی کر لیے. تو آ کے کہنے لگے کہ اس قسم کی کتاب جو عالم ہو ان کو دینا چاہیے، جو عالم ہی نہیں ہے ان کو دے دیا گیا تو کتنا خرابی پائی گئی تھی اس میں، کہ جس کو میں بیان کر رہا ہوں. مطلب کہ وہ انہوں نے بیان کیا اور لکھا اس میں جو تھے تو میں بتا رہا ہوں. تو اس وقت مولانا نے یہی کہا تھا کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور انگریزی پڑھنے کے بعد یا کچھ پڑھنے کے بعد اگر تعلیم یعنی دینی چیزوں کو بیان کرنے لگے گا یا خطبہ دینے لگے گا یا درس دینے لگے گا تو غلطی کھا جائے گا، غلطی کر جائے گا اور تمام چیزیں. اور کہا یہی میرے نظریہ ہے. چنانچہ
مولانا کے ساتھ میرا جو تعلق رہا اور سفر رہا اس میں بہت فائدہ ہوا کہ جماعت اسلامی سے میری قربت تھی. میرے یہ جو جماعت اسلامی کے جو بڑی یہ جو جگہ ہے یہ میرے چچا کے سسر نے خرید کے پورا دے دی. سید حسین امی علی وہ میرے چچا کے سسر تھے, پورا خرید کے دے دیا. ان کے بعد دولت تھی اس وقت جو ہے, اور بعد میں ان کو بھی افسوس ہوا اس چیز کا. تو مولانا نے جو کہا کہ یہ آگے چل کے ایک دم شیعوں والا طریقہ اختیار کریں گے اور تمام چیز اور بتلاتے رہے تمام چیزوں کے بارے میں. چنانچہ جب میں بامبے آیا, بامبے میں مولانا کی ملاقات سے ہوئی, تو ایک جماعت اسلامی کے امیر اس وقت تھے اور استعفیٰ دے دیے تھے جماعت اسلامی سے. ان کی ایک ترجمہ قرآن ہے دعوت القرآن. کیا دعوت القرآن؟ تو اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بخاری کی روایت ہے جادو سے متعلق انکار کر دیا. اور وہ عربی نہیں پڑھے تھے, عربی وہ شمس پیرزادہ صاحب عربی نہیں جانتے تھے اور ترجمہ کر ڈالے تھے پورا. تو ہوا کہ میں ان کے پاس گیا, جماعت اسلامی سے میرا تعلق ہے تمام چیز, تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے. ان سے کہا کہ بخاری کی روایت ہے, فلاں کی روایت ہے, وہ آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں. کہیں بخاری کی ہو یا جس کی ہو ایسی بات. چنانچہ اس کو جو ہے مغربی جو مصنفین ہیں مستشرقین ہیں انہوں نے ان کا انکار کیا. ابن شہاب زہری رحمہ اللہ پہ اعتراض کیا ہے ان کے معاملے میں ایسے تمام چیز. میں توبہ کر کے میں کہا آج سے آپ سے بات نہیں کروں گا, اور میں چلا آیا تمام چیز جو ہے. تو وہ اس وقت کی میری باتیں ہیں. اب اس وقت بہت سے بردر تیار ہو گئے, بہت سے تیار ہو گئے. آپ کو میں بیان کر رہا ہوں کہ میرا شاگرد تھا, 2-3 کلاس پڑھا اور خطبہ دینے کے لیے اچھی آواز سے خطبہ دینے کے لیے تیار ہو گیا. میں بھی سوچا کہ کہیں آج خطبہ مل جائے مالیگاؤں میں, بہت دن نہیں کافی دنوں کی بات ہے. تو چلا گیا اتفاق تو ہاں, لیکن پہلے سے اس کا اعلان ہو گیا تھا. تو تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے ابھی کل ہی کی بات ہے, میرا ایک دوست کشمیر سے آیا تھا. میں پریشان کہ یہ اس کے کچھ مالیگاؤں کے باہر تو کبھی نکلا ہی نہیں کہ اس کا دوست کیسے آ گیا. میں کہا دیکھا جا کے علامہ کی جو ہے علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ سے بہت اچھا تعلق میرا رہا, ملتا رہا. وہ عزیر اور جو ہے شمس رحمہ اللہ اور رفیع احمد صاحب تھے عاقل, تو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے تو دیکھا کہ انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے وہی چیز کہ میرا ایک دوست آیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ کتنا پردہ کرنا. تو میرا تو میں آج نہیں 1983 ہی سے تو ان کا انکار رہتا ہے کہ یہ جا کے فتنہ پیدا کریں گے اور رافضیت کی طرف اختیار کریں گے, اور ان کو دو پیسہ دے کر جو ہے اور گلایا جا رہا ہے. حقیقت میں یہی چیز ہے جو آج تیار ہو رہے ہیں تمام چیز. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو 4-5 سال جو عربی پڑھنے کے بعد اور فتویٰ دینے لگتے ہیں, درس دینے لگتے ہیں, ان کو بھی روکا جائے. آج کی جو معلمات ہیں اور جو طالبات فضیلت کر رہی تمام چیز, یہ بھی فتویٰ دینے میں تمام چیز بڑی غلطیاں کرتی ہیں. سب کو برادر میں تو شمار کیا جائے, یہ جو ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کے پاس علم ہو جائے. فاعبد ربک حتی یاتی الیقین, جب تک موت نہ آئے تب تک انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, اور عبادت جو ہے قرآن سنت کے مطابق ہوگی تبھی جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں عبادت کیا ہے قابل قبول ہوگی. تو بھائی اور دوستو, مولانا میں نے انکار کر دیا اور میں نے یہ کہا کہ خطیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک دل دھڑک ایک بے دھڑک. میں دل دھڑک ہوں, زیادہ تقریر نہیں کرتا ہوں, ہاں خطبہ دیتا ہوں, اور ویسے کہنے دیجیے بولنے کو تو نہیں ہے تو مجھ کو مت کیجیے, لیکن مولانا کی محبت انہوں نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کو قائم رکھے, اس کے وسائل کو آسان کرے, اور تمام اساتذہ اور تمام طلبہ کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور محترم کو اللہ تعالیٰ صحت, تندرستی, ایمان کے ساتھ عمر طویل عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اب آخر میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم تمام کو یہاں اپنے مبارک گھر میں بیٹھنے اور مہمانان گرامی قدر کے ساتھ استفادے کا موقع نصیب فرمایا, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کے مواقع مزید عطا فرمائے جن کے ذریعے ہماری
علمی اور ثقافتی نشو و نما ہو اور ہمارے طلباء کی ہمت افزائی ہو اور ان سے ہمیں رہنمائی ملے کہ ہم تعلیم اور تعلم کی راہ میں پورے جوش خروش کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں مہمانان گرامی قدر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے طلباء کے لیے مخصوص کیا، اور آپ نے اپنے نہایت ہی قیمتی کلمات سے ہمارے طلباء کو نوازا، علم پر ابھارا، علم میں محنت کرنے، جفاکشی کو اختیار کرنے اور علم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے محنت و تگودو کرنے کے طریقے بتلائے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی قیمتی کلمات پر۔ اسی طریقے سے میں مہمان گرامی قدر مولانا فاروقی صاحب کا بھی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے منہجی انداز میں بڑے ہی قیمتی جواہر پارے ہمارے سامنے رکھے، جن کے ذریعے ہمیں امید ہے کہ ہمارے طلباء منہجی مسائل کو سمجھیں گے۔ اور صدر محترم کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کیا، مہمانان گرامی کو مدعو کیا، اور آپ کی محنت کے نتیجے میں ہم تمام لوگوں کو یہ قیمتی باتیں سننے اور استفادہ کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ ساتھ ہی اساتذہ اکرام کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں پر مشقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر کے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ کا یہ یوگدان رہا۔ اور آخر میں تمام طلباء کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلباء کو جزائے خیر دے اور مزید سے مزید تر محنت کرنے، صبر کرنے، جفاکشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے بغیر اور آپ کے صبر کے بغیر، آپ کے استماع اور انصاف اور غور سے بیٹھنے اور استفادہ کرنے کی نیت کے بغیر یہ پروگرام کامیاب ہونا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم تمام کے لیے یہ موقع اور آج کا یہ پروگرام یادگار اور قیمتی و نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الی المطعم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔